اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ چند ایک مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کی ہے کہ ژالہ باری اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبے، درخت، گاڑیاں، سولر پینلز وغیرہ کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ گجرات میں گزشتہ رات وقفے سے ہونے والی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ ہبس اور گرمی کا خاتمہ ہوا، تاہم گرد آلود آندھی سے کئی نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے راجہ ریاض احمد راسخ۔ یہ پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح گجرات میں بھی شدید طوفان آیا تھا، جس میں گرد کی وجہ سے کافی سارے نقصانات ہوئے۔ ایون کہ اس جی ٹی روڈ پر اور بمبر روڈ پر جو مختلف درخت ہیں وہ گر گئے تھے، اور کئی جگہ پہ جو بینکوں کے اور دوسری جگہ پہ شیشے ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے ان کو نیچے کھڑی گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے۔ ایک موجہ گلیانہ میں ایک پیٹرول پمپ کی چھت ٹوٹ گئی ہے، جس سے کافی نقصان ہوا ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسی طرح اس کے بعد جو بارش کا جو طوفان آیا تھا، بارش بہت تیز شدت کے ساتھ ہوئی ہے، جس سے موسم تو خوشگوار ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب میں طوفان کے باعث مختلف حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شدید طوفان کے باعث پنجاب میں بجلی کی ترسیل کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ لیسکو ریجن میں بجلی کے 2300 فیڈر اسٹرپ کر گئے، جن میں سے 90% کو بحال کر دیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سپیر کے وقت 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے طوفان کے ساتھ آسمان پر چھانے والی کالی گھٹاؤں سے دن میں رات کا سما بن گیا۔ شدید طوفان کے باعث قذافی اسٹیڈیم کے باہر لگائے گئے بوتھ اور سرچ لائٹس کے پول گر گئے۔ اسٹیڈیم کی پرانی عمارت کی ایک دیوار کی اینٹیں بھی اکھڑ کر گر گئیں۔ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ٹریننگ سیشن بھی منسوخ کر دیا گیا۔ مال روڈ سمیت کئی مقامات پر درخت ٹوٹ کر گر گئے۔ موٹر ویز کو بھی بند کیا گیا، تاہم حد نگاہ بہتر ہونے پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ طوفان اور بارش کے باعث لاہور اور گرد و نواح میں بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ لیسکو چیف کے مطابق پہلی بار پورے لاہور اور گرد و نواح کی بجلی مکمل بند ہوئی، تاہم طوفان تھمنے کے بعد بجلی کی بحالی کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ شیخو پورہ میں لاہور روڈ پر چودھری مل سٹاپ کے قریب فیکٹری کی زیر تعمیر چھت گرنے سے ایک مزدور جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے۔ فیروز والا میں گھر کی دیوار گرنے سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ قصور، اکاڑا اور پاک پتن میں بھی گرد آلود ہواؤں کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم جیو نیوز لاہور۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تیز آندھی طوفان کے بعد گھٹائیں چھا گئیں اور بادل کھل کر برسے۔ بعض مقامات پر شدید ژالہ باری بھی ہوئی۔ ٹریفک جام کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ تفصیل بتائیں گے حیدر شیرازی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یکایک تیز آندھی چلی اور پھر کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ دن میں رات کا سا منظر دکھائی دینے لگا، پھر وقفے سے بارش شروع ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں کبھی ہلکی اور کبھی موسلادھار بارش ہوئی۔ کئی سیکٹرز میں درختوں کی ٹہنیاں اور پتے سڑکوں پر بکھرے دکھائی دیے۔ بعض مقامات پر درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ آبپارہ میں بعض گھروں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان سیکٹر G6، F6 اور F7 میں ہوا۔ شہر کی بڑی شاہراہوں، فیصل ایونیو، سری نگر ہائی وے اور اسلام آباد ایکسپریس وے پر کئی کلومیٹر طویل ٹریفک جام ہو گیا۔ بعض مقامات پر شہریوں کو گاڑیاں سڑک کنارے کھڑی کر کے ان میں دیر تک محصور رہنا پڑا۔ دفتری اوقات میں چھٹی ہونے کے باعث ٹریفک جام مزید بڑھ گیا۔ مارگلہ ہلز کے قریبی سیکٹرز میں شدید ژالہ باری ہوئی۔ بعض مقامات پر بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ آئسکو حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال کو تیزی سے معمول پر لایا جا رہا ہے۔ حیدر شیرازی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ بدین کے ساحلی علاقوں میں نہری پانی کی مسلسل عدم فراہمی کی وجہ سے علاقہ مکین پینے کے پانی کے لیے شدید پریشان ہیں۔ اعجاز زئی سے جانتے ہیں۔
دیکھیں میں اس وقت گونی کینال کے عین وسط میں کھڑا ہوا ہوں اور یہ نہر مکمل طور پر خشک ہے۔ یہ صورتحال ایک صرف گونی کینال کی نہیں ہے بلکہ ضلع بدین کے ساحلی علاقے جن میں بگڑا میمن، سرانی، بھیڑمی، کڈن، احمد راجو، شادی لار سمیت جو دیگر علاقے ہیں وہاں بھی جو ہے قلت آب انتہائی سنگین ہو گئی ہے۔ یہاں گزشتہ کئی دنوں سے نہری پانی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی جس کے سبب یہاں کے جو مکین ہیں وہ پینے کے پانی کے لیے بھی انتہائی پریشان ہیں۔ پینے کا بالکل پانی نہیں ہے، نہر آپ دیکھ رہے ہو سامنے دیکھو نہر بالکل خالی ہے، پانی پوچھر تک پہنچتا نہیں، تو اگر آتا ہے تو 6 ماہ کے 3 ماہ کے بغیر آتا ہے، تو یہ جو جانور ہے، پرندے ہیں، انسان ہیں، وہ سارے پریشان ہیں پانی کی نہ آنے کی وجہ سے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ محکمہ آبپاشی ضلع بدین میں پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے تاکہ نہ صرف یہاں پر زراعت کے لیے بلکہ پینے کے لیے بھی پانی میسر ہو سکے۔ جی ڈیرہ غازی خان کا قبائلی علاقہ طویل عرصے سے بارشیں نہ ہونے کے باعث خشک سالی کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ پانی کے شدید بحران کے باعث مقامی افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کریں گے جیو نیوز کے نمائندے سلیم بزدار۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے میں خشک سالی کی وجہ سے پانی کے قدرتی ذخائر جوہر اور تالاب خشک ہو چکے ہیں۔ سخت گرمی اور دھوپ میں بچے، خواتین، بزرگ کئی گھنٹوں تک ٹینکرز کے منتظر ہوتے ہیں۔ درجنوں افراد خالی برتن لیے مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ پانی کی کمی اور خشک سالی سے قدرتی چراگاہیں بھی سوکھ چکی ہیں جس سے جانور بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان علاقوں میں پانی کے ٹینکرز بھجوائے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اسپیشل میئرز لیے ہیں جس میں ہم یہاں سے ڈیلی بیسس پہ پانی کی شدید قلت کو پورا کرنے کے لیے باؤزرز بھجوا رہے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ٹینکر سینکڑوں افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی المیہ پیدا ہونے سے قبل ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ سلیم بزدار، جیو نیوز، ٹرائبل ایریا، ڈیرہ غازی خان۔ حافظ آباد میں چاول کے فصل کی کاشت تیزی کے ساتھ جاری ہے، لیکن بڑی نہروں میں وافر پانی ہونے کے باوجود چھوٹی نہروں میں پانی فراہم نہ کرنے کے باعث کسانوں اور زمینداروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے سید محمد ضمیر۔ جی حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں ہر سال چاول کی فصل کی کاشت وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے جس کے لیے پانی کی وافر مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ اب جبکہ ضلع بھر میں چاول کی فصل کی کاشت شروع ہو چکی ہے لیکن یہاں پر بڑی نہروں میں وافر پانی ہونے کے باوجود ابھی تک ششماہی نہروں اور راج باہوں میں پانی نہ چھوڑا گیا ہے۔ کاشتکاروں اور زمینداروں کا کہنا ہے کہ ششماہی نہروں اور راج باہوں میں پانی نہ چھوڑے جانے سے وہ ڈیزل سے زرعی موٹریں اور ٹیوب ویل چلا کر اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بھاری اخراجات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں HBL PSL 10 کا فائنل دو بار چیمپئن لاہور قلندرز اور 2019 کی ونر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان آج میچ کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں اب تک کتنی بار آمنے سامنے آئیں اور میچز کا نتیجہ کیا رہا، رپورٹ دیکھیے۔ HBL PSL کا فائنل ٹورنامنٹ کی 2 بہترین ٹیمیں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز مد مقابل۔ رواں سیزن میں دونوں ٹیمیں 2 بار آمنے سامنے آئیں جس کے پہلے میچ میں قلندرز نے 79 رن سے فتح حاصل کی، دوسرا میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر دونوں ٹیموں کے درمیان پاکستان سپر لیگ میں جو 19 میچز کھیلے گئے اس میں 9 بار لاہور قلندرز اور 9 ہی بار کوئٹہ گلیڈیٹرز فاتح رہی، ایک میچ بے نتیجہ رہا۔ فخر زمان 442 رنز بنا کر قلندرز کے سب سے کامیاب بیٹر ہیں جبکہ سرفراز احمد جو رواں سیزن میں گلیڈیٹرز کی ٹیم ڈائریکٹر ہیں لاہور قلندرز کے خلاف 357 رنز بنا چکے ہیں۔ لاہور قلندرز 2 بار HBL PSL کا اعزاز حاصل کر چکی ہے تو کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 2019 میں ٹائٹل جیتا تھا۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ٹیمیں ہم پلہ ہیں اور کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ میچ اتوار کی شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں 19 بار آمنے سامنے آئیں، 9 بار دونوں نے یہ مقابلہ جیتا ہے۔ آج کا دنگل کون جیتے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن فیصلہ کن مارکے سے قابل دونوں ٹیموں کے کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن ہوا۔ موسم چونکہ خراب تھا، یہ تقریب گراؤنڈ میں نہیں ہو سکی، ہوٹل میں یہ منعقد کرنی پڑی۔
HBL PSL सीजन 10 की ट्रॉफी के साथ फाइनलिस्ट टीमों और कप्तानों का फोटो सेशन हुआ। लाहौर में खराब मौसम के बायस ट्रॉफी के साथ कप्तानों का फोटो सेशन मुकामी होटल में किया गया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। इवेंट का फाइनल आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच के लिए 26 मई को रिजर्व डे भी रखा गया है। फाइनल मैच देखने के लिए मुल्क की अहम शख्सियात की आमद भी मुतवक्के है। और जो ही PSL एक्टिविटीज़ ख़त्म होंगी, बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज़ शुरू हो जाएगी। T20 सीरीज़ खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया है। 10 रुकनी बांग्लादेशी स्क्वाड में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ शामिल है, जबकि दूसरा ग्रुप आज रात लाहौर पहुंचेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान और आज़रबाईजान के दौरे पर जा रहे हैं। दोस्त ममालिक ने हक़ का साथ दिया। पूरी जंग में तुर्की ने मिसाली किरदार अदा किया है। कराची में मीडिया से बात करते हुए कहा, भारत के वजीर खारजा किसी किस्म की गुफ्तगू तक नहीं कर पा रहे। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अस्करी बर्तरी वाज़े कर दी है। भारत की जुर्रत नहीं हुई कि वो हमारे साहिलों का रुख करे। मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी अच्छा काम किया है। हमारी खुशकिस्मती है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ऐसे दोस्त मैसर हैं जिन्होंने इस जंग में हक सच की जो हमारा एक नैरेटिव था उसका साथ दिया। और देखिए, भारत के पास सेल करने को कुछ नहीं था, भारत के पास बात करने को कुछ नहीं। हमने तो पहलगाम के वाक़े की तहकीकात का भी कह दिया। तो अल्लाह ताला ने जो एक शानदार फतह जिससे हमें नवाजा है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, तमाम आर्म फोर्सेस का, एयर चीफ का, नेवल चीफ का, हमारे जवानों का, अफसरों का, हमारी कौम का, हमारे मीडिया हाउसेस का, एंकर्स का, हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स का, जैन जी का, सबका बड़ा किरदार रहा है। और दुनिया ने इसको इतराफ़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान आगे, डिप्लोमेटिक वॉर में पाकिस्तान आगे था, और पाकिस्तान ने इस खित्ते में अपनी अस्करी बर्तरी जो है वो वाज़े कर दी है दुनिया के ऊपर। एक मिलिट्री डोमिनेंस जो है पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश किया अल्लाह ताला के फजल से। मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो बिल्कुल बैकफुट के ऊपर है। और उनके, मैं फॉरेन मिनिस्टर को देख रहा था, उनसे बात नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है, IMF हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन हो गया है। बजट पर IMF का कोई दबाव नहीं है। अवाम को रिलीफ देंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। दियामर भाषा डैम समेत तमाम आबी मनसूबे भी जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठा सके। एहसन इकबाल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीर ज़मीर की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल को शानदार कारकर्दगी पर सराहा जा रहा है, लेकिन बानी PTI का रद्द-ए-अमल मस्बत नहीं। PTI अपने बानी की पॉलिसियों की वजह से तनहा रह गई है। हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानगत मुतासर हो। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि दियामर भाषा डैम समेत तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड देंगे। दिफाई बजट में भी इजाफा किया जाएगा। वफाकी वजीर ने बजट में इंजीनियर्स के मुतालिबात शामिल कराने की यकीन दहानी भी कराई। और अब आपको बताएं, PTI के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि बानी PTI ने बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है तो बराह रास्त उनसे यानी बानी PTI से बात कर ले। एक इंटरव्यू में अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने पार्टी को किसी से भी मुज़ाकरात से मना कर दिया है और कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो खुद उनसे बात कर ले। पाकिस्तान में मोटापा सिर्फ सेहत नहीं, मईशत के लिए भी खतरा बन चुका है। मुल्क को हर साल 950 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जो 2030 तक दुगना हो सकता है। इस्लामाबाद में एक आगाही सेमिनार के दौरान माहिरीन ने सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दिया है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में मुनक़िदा आगाही सेशन में माहिरीन ने इंकशाफ किया कि मोटापे के बायस ज़ियाबितस, दिल के अमराज, फैटी लीवर और गुर्दों की बीमारियां बढ़ रही हैं। इन बीमारियों की वजह से काम करने की सलाहियत मुतासिर हो रही है और इलाज पर भारी खर्चात भी आ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की 70 से 80% आबादी ज़ायदुल वज़न और 85% तक लोगों के फैटी लीवर की अलामात हो सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह गैर मुतहरिक तर्ज ज़िंदगी, जंक फूड और स्क्रीन एडिक्शन है। माहिरीन ने हुकूमत से फौरी पॉलिसी इक़दामात, गैर सेहत बख्श अशिया पर टैक्स और अवाम में आगाही मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया है।
پاکستان کے پہلے پاور اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ ڈیش بورڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ توانائی کے شعبے کے آلات کی مقامی سطح پر تیاری بڑا سنگ میل ہے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے 7000 میگا واٹ بجلی کم قیمت پر مہیا کرنے کا پلان تشکیل دے رہے ہیں۔ It's an honor and a privilege to address this national consultative workshop on the indigenization of electrical power equipment and the manufacturing sector, a gathering that symbolizes not only aspiration but determination to shift the paradigm of our energy landscape towards self-reliance, innovation and sustainability. This initiative aligns with the broader vision of the National Electricity Plan, which places special emphasis on reducing import dependency and accelerating indigenous capability development across the entire energy value chain. Pakistan stands at a pivotal juncture in its energy journey. While significant progress has been made in scaling up generation capacity, our reliance on imported equipment, systems and technical solutions remains a fundamental challenge. ان challenges کے اندر ہر روز ایک اضافہ ہو رہا ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں آ رہی because of technological improvements or new technologies kicking in like battery storage etc. distributed solar کی جو ایک massive shift آئی ہے جو اس وقت ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ دی سولر انرجی ریولوشن، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں کب آئے گی نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ بھی لوکنگ ایٹ دا نیگیٹو پارٹ آف اٹ۔ رینیوبل کی ریولوشن آ چکی ہے پاکستان کے اندر۔ وفاقی وزیر آبی وسائل میاں محمد معین وٹو کا کہنا ہے پانی ہماری لائف لائن ہے، پاکستان پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ بھارت کا یک طرفہ اقدام جنگ کے مترادف ہے، پانی کے مسئلے پر کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ بھارت نے 2 دن کے لیے دریائے جہلم کا پانی روکا تھا لیکن اب نارمل ہے۔ لاہور سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ لاہور میں پانی کے معاملے پر سیمینار، وفاقی وزیر آبی وسائل میاں محمد معین وٹو اور سابق صوبائی وزیر آبپاشی محسن لغاری سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ میاں معین وٹو کا کہنا تھا کہ بھارت نے 8 اپریل کو خط میں کہا تھا کہ بتائیں کہاں بیٹھ کر مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ 8 مئی تک جواب کا کہا گیا لیکن پھر 24 اپریل کو ہی اس نے ٹریٹی منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ انڈیا کی نیت جو ہے نا وہ ہمارے اس پانی اور انڈس واٹر ٹریٹی کے سلسلے میں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مستقبل میں کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے، مگر یہ بھی ہے کہ پانی پہ ہمارا حق ہے، پانی ہماری لائف لائن ہے، پانی ہمارے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے، بھارت مستقبل میں کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے۔ جو پانی انہوں نے جہلم کا 2 دنوں کے لیے روکا تھا وہ صرف اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وی آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دی ایگریمنٹ، تو اسے بھی 2 دن کے بعد انہیں پانی چھوڑنا پڑا۔ اب کسی دریا میں نارمل پانی جو ریکوائرڈ ہے اس سے کم نہیں آ رہا۔ سابق صوبائی وزیر آبپاشی محسن لغاری کا کہنا تھا کہ خطے میں جو دریا ہیں وہ ہمیں جوڑ کر رکھتے تھے، کوئی بھی معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت ہمارا پانی روکے گا تو چین کو بھارت کا پانی روکنے سے کون روکے گا؟ دنیا کی کوئی بھی جو ٹریٹیز ہوتی ہیں وہ یونیلیٹرلی نہیں ختم، اگر یہ ہم پریسیڈنٹ سیٹ کر دے گا انڈیا تو دنیا کا کوئی معاہدہ بھی پھر کبھی سیکروسینٹ نہیں رہے گا، یہ کیا نہیں جا سکتا، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ کراچی سے لاہور جانے والی پرواز خطرناک حادثے سے بال بچ گئی، وجہ بنا موسم۔ پرواز لاہور ایئرپورٹ پر طوفان کی زد میں آ گئی، لینڈ کرنے ہی والی تھی، رن وے پر ٹچ ڈاؤن کیا ہی تھا لیکن تیز ہواؤں اور طوفان کے باعث جہاز کو دوبارہ ٹیک آف کرنا پڑا۔ طیارے میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر بھی سوار تھے۔ کراچی سے جانے والی پرواز لاہور ایئرپورٹ پر طوفان کی زد میں آ گئی، خطرناک حادثے سے بال بچ گئی، مسافروں کی چیخیں نکل گئیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔
जहाज ने रनवे को टच किया, लेकिन तूफान की वजह से दोबारा टेक ऑफ कर लिया। परवाज कई मिनट तक तूफान की जद में रही। मुसाफिरों को शदीद झटके भी लगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारा वापस कराची भेज दिया। तैयारे में साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी सवार थे। कहा, पहली बार इतनी खतरनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा। जहाज के कप्तान का शुक्रिया जिन्होंने इतनी मुश्किल सूरत हाल को संभाल लिया। ऑलमोस्ट लैंड करके तो उसकी वजह से ज्यादा सरप्राइज था, वरना नीचे आ रहे होते हैं, टर्बुलेंस होती है तो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। यहाँ तो ऑलमोस्ट लैंड कर गए थे, एकदम से इतना एक्सट्रीम टर्बुलेंस, और उसके बाद जिस तरीके से जहाज बार बार नीचे जाता था, सो बिल्कुल मेरे ख्याल में सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंस यही था। और कैप्टन साहब को शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि इतने मुश्किल उसमें से उन्होंने निकाला। मौसम बेहतर होने पर जहाज दोबारा कराची से लाहौर जाने के लिए तैयार हुआ तो 57 मुसाफिरों ने सफर से इनकार कर दिया। कराची में 1 रन के तहत हाफ मैराथन का इनेकाद किया गया। दौड़ में मुल्क भर से रनर्स ने शिरकत की। 1 रन में हाफ मैराथन के अलावा 5 और 10 किलोमीटर की रेस भी हुई। कराची में 1 रन के तहत हाफ मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से रनर्स ने शिरकत की। 1 रन में हाफ मैराथन के अलावा 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की रेसेस भी हुई। हाफ मैराथन में मोहम्मद रियाज ने पहली और रियाज अहमद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन की हाफ मैराथन में मानूर फातिमा पहले, कंदील दूसरे और अक्सर तीसरे नंबर पर रही। 1 रन ग्लोबल के तहत दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एक ही दिन हाफ मैराथन का इनेकाद होता है। ऑर्गेनाइजर शुएब निजामी का कहना था कि कराची का मुसलसल दूसरी बार 1 रन इवेंट की मेजबानी करना खुश आइंद है। ज़मीन पर हमसे कुछ दूर एक सानहा रूनुमा हो रहा है जिसका नाम है गज़ा। कहत की सूरत हाल गज़ा में ऐसी है कि प्याज किलो में या तुलकर नहीं बिक रहा, टुकड़ों में बिक रहा है। गज़ा में 2 माह से खाने पीने की अशिया रोके जाने के बाद अशिया खुरोनोश की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी हैं। जियो न्यूज़ के गज़ा में मौजूद ज़राए के मुताबिक प्याज तारीख में पहली बार टुकड़ों में फरोख्त होना शुरू हुई है। एक टुकड़े प्याज की कीमत 1000 से 1500 रुपए पाकिस्तानी के बराबर हो चुकी है, जबकि एक अदद प्याज की औसत कीमत 3000 रुपए के बराबर है। जो न्यूज़ जरियों के मुताबिक गज़ा में 1 किलो खुर्दनी तेल 7500 रुपए पाकिस्तानी के बराबर है। खुर्दनी तेल की इंतहाई कीमत गाड़ियों में इस्तेमाल के सबब है, क्योंकि गाड़ियों का ईंधन नापैद हो चुका है। गज़ा की पट्टी में आटे का 25 किलो का थैला 1,33,000 रुपए पाकिस्तानी के बराबर है। 1 किलो आटा 5,300 रुपए का हो चुका है। यो न्यूज़ गज़ा ज़राए ने बताया कि गज़ा की पट्टी में फी किलो आलू 2800 रुपए पाकिस्तानी के बराबर, खीरा 1500 रुपए पाकिस्तानी के बराबर, 1 किलो टमाटर 2200 रुपए पाकिस्तानी के बराबर हो चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक कहत या ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब गज़ा में 29 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने हालिया बदतरीन सूरत हाल को गज़ा जंग का सफ़ाकाना तरीन मरहला करार दिया है। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़। साल 2025 की तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ 26 मई से हो रहा है। खुसूसी मुल्कगीर मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त शुरू की जा रही है। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो आयशा रज़ा फारूक ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बच्चों को पोलियो और विटामिन ए के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे आसिफ बशीर चौधरी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए रवां साल की तीसरी मुल्कगीर पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। इफ्तिताही तकरीब में वजारत सेहत के हुकाम, बैनुल अक़वामी शराकतदारों के नुमाइंदगान और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो आयशा रज़ा फारूक ने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। आने वाली कैंपेन 26 से शुरू हो रही है। इसमें इंश्योर करें कि कोई बच्चा भी वैक्सीनेशन से महरूम ना रह जाए। तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा कर सकेंगे और करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के तर्जुमान ज़ियाउर रहमान का कहना है कि मुसलसल तीसरी मुल्कगीर इंसदादे पोलियो मुहिम का मकसद बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाना और मुल्क में पोलियो वायरस का तेजी से फैलाव रोकना है।
اپریل کی مہم کے بعد یہ دوسری مہم ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ سنکرونائزڈ ہے. سنکرونائزڈ مہم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرحد کے دونوں پار پولیو کے وائرس کے اوپر قابو کیا جا سکے. سال 2025 میں پاکستان میں 10 کیسز پولیو کے رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں سے 5 خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئے ہیں، 4 سندھ سے اور 1 پنجاب سے رپورٹ ہوا ہے. عائشہ رضا فاروق کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی لازمی دیں تاکہ بچوں کی قوت مدافعت بڑھ سکے. پولیو ورکرز کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھولیں تاکہ رواں سال کے آخر تک پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے. آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد. آرٹس کونسل کراچی کے زیر اہتمام 3 روزہ آرٹس الومنائی فیسٹیول کے دوسرے روز شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. آرٹ کونسل کراچی میں جاری 3 روزہ آرٹس الومنائی فیسٹیول کا دوسرا روز ملی جذبے سے سرشار رہا. قومی ترانہ پڑھا گیا، ملی نغمے پیش کیے گئے. گلوکار محمد زبیر اور کامران ساگو نے اپنی آواز سے حاضرین کے دل جیتے. ٹیبلوز کے ذریعے 1965 کی جنگ میں پاک افواج کی قربانیوں کو اجاگر کیا گیا. سر اوپر خطرہ ہے، آپ نیچے آ جائیے. ہم لوگ گراؤنڈ پر ہیں اور دشمن ہائی گراؤنڈ پر، وہاں پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں. سر آپ یہاں ان کی رینج میں ہے، وہ کبھی بھی آپ ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے. پاکستانی فوجی کبھی موت سے نہیں کرتا. شاعر انور شعور، امرین حسیب امبر، فاطمہ حسن اور فراست رضوی نے وطن سے محبت کا اظہار اپنی شاعری سے کیا. جو بھی ٹکرائے گا ہم سے وہ فنا ہی ہوگا. فوج تو فوج ہے، بچہ بھی نڈر اپنا ہے. کوئی شکوہ ہو شکایت ہو مگر اپنا ہے. تپتے صحرا میں یہی ایک شجر اپنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا قوم متحد ہوئی تو دشمن چند گھنٹے میں پسپا ہو گیا. پاکستان نے رافال گرا کر بھارت کا گھمنڈ توڑ دیا. ہم نے سب سے پہلے امیڈیٹلی اس انسیڈنٹ کو 22 اپریل والے کو کنڈیم کیا. بھارت نے آج تک پاکستان میں ابھی 2 دن پہلے اس دار میں جو واقعہ ہوا ہے بھارت کبھی کنڈیم نہیں کرتا. ہم نے امیڈیٹلی کنڈیم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جی ہم تیار ہیں کوئی بھی اس کی انکوائری کرے اور ہم اس میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پوری طریقے سے. لیکن بھارت کا مقصد کچھ اور تھا. آخر میں وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ فنکاروں نے پاکستانی پرچم فضا میں بلند کر کے ملی نغمے پیش کیے. کیمرامین اشرف صدیقی کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی.